الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 سے 14 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو آیات مبارکہ شروع ہو رہی ہیں ان میں اعراب یعنی مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے رہنے والے کچھ لوگوں کے حوالے سے ایک کلام کیا گیا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو اپنے ایمان کا بار بار اظہار کرتے تھے اور اس انداز میں اظہار کرتے تھے کہ گویا ایمان لا کر انہوں نے احسان کیا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اے لوگو تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اعراب نے کہا، گنوار لوگوں نے کہا، بنو اسد بن خزیمہ قبیلہ کے کچھ لوگ ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں، خشک سالی کے زمانے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام کا اظہار کیا اور پھر مدینہ منورہ کے راستوں میں گندگی پھیلا دی اور غلے کے نرخ قیمت پرائس جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو اس طرح کا ماحول تھا اور وہ اس میں آ کر بار بار جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری مدد کریں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیں، اور اس کے لیے بار بار اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ظاہری طور پر فرما بردار بن گئے ہو کہ کلمہ پڑھا ہے، لہذا اسلام کے جو ظاہری احکام ہے وہ تو تم پہ جاری ہو جائیں گے، لیکن سچے دل سے تم ایمان نہیں لائے۔ اگر پورے طریقے سے ایمان لاؤ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تو پھر اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تمہیں بخشش فرمائے گا، تم پہ رحم فرمائے گا، رحمت کرے گا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اوپر بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ بعض اوقات ان کے لغوی معانی کا اعتبار کرتے ہوئے کسی جگہ مسلم کہا جاتا ہے اور مومن نہیں کہا جاتا، تو بعض اوقات معنی لغوی کے اعتبار سے تو فرق کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے جو مومن ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان تو ہے مومن نہیں، الا یہ کہ معنی لغوی کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، اس کے لیے جو تفصیلی کتابیں ہیں تفسیر کی ان کا مطالعہ مناسب ہے۔ یہاں پر صرف یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر زبانی اقرار موجود ہے ان لوگوں کا کہ کلمہ پڑھا تو یہ کہہ دیا گیا کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو کہ ہم اسلام لائے، لیکن زبانی اقرار ہو اور قلبی تصدیق نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن مسلمان شمار نہیں ہوگا۔
نہ خدا کی بارگاہ میں مومن شمار ہوگا نہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن کلمہ پڑھ لے تو ہمارے نزدیک ہم اسے مسلمان بھی کہیں گے، مومن بھی کہیں گے۔ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، لہذا اسے مومن مسلم کہا جائے یا صرف ظاہری اعتبار سے کہا جائے کہ ظاہری طور پہ فرما برداری اس نے قبول کی ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے جو اسلام کا معنی ہے وہ ہے اطاعت، فرما برداری، سر جھکا دینا، گردن رکھ دینا، اور شرعی اعتبار سے اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بات کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کون؟ اللہ رسول پہ ایمان ہے اور پھر شک نہیں ہے ان کو کوئی، خدا کے خدا ہونے میں، رسول کے رسول ہونے میں شک نہیں ہے ان کو، دین کی جملہ ضروریات کو وہ مانتے ہیں، شک نہیں ہے ان کو، یقین ہے، ایمان ہے، ایقان ہے۔ اور اس کے ساتھ جب اس ایمان کو ثابت کرنے کا عملی وقت آئے تو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو جان و مال خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا یہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی نشانی ہے۔ ایمان کی ماہیت کے اندر تو یہ بات شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جان و مال سے جہاد نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور جو جمہور مسلمین ہیں، لیکن ایمان کی پرکھ اور پہچان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ بہت ساری صورتوں کے اندر یہی آزمائشیں اور یہی مواقع جو خدا کی بارگاہ میں جان قربان کرنے کے ہیں اور مال قربان کرنے کے ہیں، یہی والے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں جو اللہ رسول پہ ایمان رکھیں، پھر شک نہ کریں اور جان و مال خدا کی بارگاہ کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قربان کریں۔ فرمایا یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ جو گنوار لوگ تھے جو بار بار اپنا ایمان 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 بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم فرماؤ اے لوگو، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ بار بار آ کے بولتے ہیں نا جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، تو آپ ان سے فرمائیے کہ اے لوگو، کیا تم خدا کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم مومن ہیں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو بار بار آ کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کو بتانا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو کس کو بتا رہے ہو پھر کہ ہم ایمان والے ہیں؟ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا بار بار کہہ کے ثابت نہ کرو، جو تمہارے دل میں حقیقتاً ہے خدا اسے جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے حبیب، وہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو آ کے بار بار اسلام بتانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی اسلام قبول کر کے کوئی نبی پاک علیہ السلام پہ احسان کر دیے جو بار بار آ کے بتا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اوپر نہ احسان جتلاؤ،
کہ تم نے اسلام قبول کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے، نہیں، اگر تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے تو یہ خدا کا تم پر احسان ہے، یہ خدا کا تم پر احسان ہے، لہٰذا یہ باتیں جو ہے نا بار بار دعوے کرنا ایمان کے، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو یہ ایک اور اس میں ایک بڑا پہلو ہے کہ بعض لوگ دین کی خدمت کریں تو اس انداز کے اندر اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کہ معاذ اللہ خدا پہ احسان کر دیا، کہ اگر ایک آدمی نے دین کی بہت وسیع پیمانے پر خدمت کی یا پیسہ بڑا خرچ کیا، مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ اسی کے پیسوں سے چلتا ہے سیٹھ صاحب کے، تو اب وہ اس انداز کے اندر بات کرتا ہے کہ مدرسہ نہیں بنا دیا اس نے، گویا ساری دنیا کے اوپر احسان کر دیا اور اس نے کوئی اسلام کے اوپر ہی احسان کر دیا۔ تو یہ اگر کسی نے مدرسہ بنایا یا مسجد بنائی یا اس میں وہ خرچے کرتا ہے اور اس میں اخراجات دیتا ہے، بھلے لاکھوں کروڑوں روپے دیتا ہے، یہ وہ یاد رکھے کہ اگر اس میں جتانے کا معنی آ گیا تو یہ عمل برباد ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر کسی نے بہت پوری دنیا کو بھی مسلمان کر دیا، یہ اس کا خدا پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ خدا کا اس پہ احسان ہے کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی تھی اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی آدمی اگر اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے دیتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں میں، یتیم خانے میں، کسی جگہ بھی دیتا ہے، تو یہ اس کا احسان نہیں ہے، یہ خدا کا اس پر احسان ہے۔ ہاں یوں ہے کہ ایک آدمی اگر محسن ہے تو اس کے ساتھ ایک اس اعتبار سے سلوک کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی بہرحال عزت کرنی چاہیے کہ نیکی کے کام کے اندر تعاون کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن وہ اپنا احسان جتاتا پھرے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، لہذا جو تم نے عمل کیا خدا کے لیے کیا یا ناموری اور شہرت کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا یا سنانے کے لیے کیا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیا یا صرف خدا کی رضا مطلوب و مقصود تھی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے سب غیب جانتا ہے اور جو تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کام ہونا چاہیے، نہ کہ دکھانے کے لیے اور جتانے کے لیے۔ اب اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 45 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ صورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی۔ کتنی پسند تھی اب اس کا اندازہ اس سے لگائیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے قاف والقرآن المجید، یہ سورہ مبارکہ، فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سورت نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے سن کر یاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، ہر جمعے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اتنی کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت فرمائی کہ یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ مجھے سن کر یاد ہو گئی۔ تو جس سورت کو نبی پاک علیہ السلام اتنی کثرت سے پڑھیں تو ہمیں بھی اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی عظمت والی اور نبی پاک علیہ السلام کی محبوب سورت ہے۔ بیسیکلی سورت کے اندر جو قرآن کے اور اسلام کے بڑے بنیادی عقائد اور مضامین ہیں وہ بیان کیے گئے، عقیدہ قیامت اور خدا کی قدرت اور عظمت اور علم، اس کا بڑا مدلل اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف
حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا۔ عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا، وہ عجیب بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا۔ اب اگلی بات جس کے اوپر ان کو تعجب تھا، فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا تو دور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان لوگوں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ کفار کا تعجب اس بات پہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ مٹی، ذرات بکھر گئے، منتشر ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے وہ ذرات، جانور کھا گئے، درندے کھا گئے، پرندے نوچ کے لے گئے، تو ہم پھر دوبارہ وہ ساری بوٹیاں، ریزے، ذرے پھر وہ دوبارہ جمع ہو کے پھر دوبارہ انسان بنا دیا جائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کفار کا بیان تھا، اور یہ کہتے تھے ذالک رجع بعید، یہ پلٹ کے آنا اور یہ دوبارہ زندگی ملنا یہ بڑی بعید بات ہے۔ بعید سے مراد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا، ناممکن کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا، اور عقل سے بعید ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، مٹی ان کے بدن کھاتی ہے۔ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو موسٹلی جو اکثر انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، انبیاء، اولیاء، انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ تو محفوظ ہیں، اولیاء کرام پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم موجود ہے، اسی طرح بکثرت شہداء کے اجسام بھی سلامت ہوتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے جسم سلامت ہوتے، لیکن جو اکثر و بیشتر ایک نیچرل چیز ہے وہ یہی ہے کہ بدن قبر میں جو ہے وہ گلتے ہیں، سڑتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں اور مٹی کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں کیا کم کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ جو ان کے بدن کا کم ہوا ہم جانتے ہیں، ایک ایک ذرہ جو کیڑوں نے کھایا ہم جانتے ہیں، ایک ایک ذرہ جو ہواؤں میں اڑ گیا ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، سبحان اللہ، ایک ایک ذرے ذرے، قطرے قطرے، اور ذرے کا بھی جو کروڑواں ذرہ بنتا ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی لامتناہی تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب موجود ہے۔ ہمارے پاس یاد رکھنے والی کتاب کون سی؟ لوح محفوظ، جس میں کیا درج ہے؟ ان کے اسما، نام، ان کی تعداد، ان کے بدن سے زمین نے جو کھایا سب درج ہے۔ تو جب ان کی ایک ایک تفصیل، ایک ایک شے، ایک ایک ذرہ ذرہ ہمیں پتہ ہے تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہو گیا علم۔ اب اس علم کے ساتھ قدرت ہوگی تو دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ، یہ تو علم بیان کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ قدرت کو بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں دوبارہ عرض کرتا جاؤں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے جو مقدس اجسام ہیں وہ قبر میں سلامت ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، سلامت اور زندہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے
اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اور اولیاء کرام کے حوالے سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ منقول ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں۔ شرح الصدور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے ان کو نقل کیا۔ اسی طرح اور بڑے بڑے عظیم محدثین نے اس طرح کے کثیر واقعات نقل کیے ہیں کہ جن کے اندر اولیاء کرام کی بعد موت حیات اور جسم کی سلامتی کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں۔ کفار کے پاس جب حق آیا، قرآن آیا، نبی پاک علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایک مضطرب، بے ثبات ایسی بات کہ جس کو قرار نہیں، کبھی کچھ بول دیا کبھی کچھ بول دیا۔ فرمایا ایسی بات میں پڑے ہوئے۔ وہ کیا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی شاعر بولتے، کبھی جادوگر بولتے، کبھی کاہن کہتے، قرآن کو کبھی شاعری کہتے، کبھی جادو کہتے، کبھی کہانت کہتے۔ تو قرآن ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ، دونوں کے حوالے سے یہ کفار خود متذبذب اور مضطرب اور بے ثبات بات کے اوپر تھے کہ کبھی کچھ کہہ رہے کبھی کچھ کہہ رہے۔ اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں دل سے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں کہہ رہے، کیونکہ اگر کہنا ہوتا تو کوئی ایک بات کہتے نا، اس کا مطلب کہ یہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو جب فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر یقین کے ساتھ ایک بات کیسے کہتے ہیں، اور جو کہہ رہے وہ یقیناً باطل۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان فرماتا ہے۔ پہلے تو علم کا بیان فرما دیا کہ ہم تو جانتے ہیں زمین جو ان کے بدن سے کم کرتی ہے، ہم ایک ایک شے کو جانتے ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور اسے سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خدا کی قدرت دیکھنی ہے، ہماری قدرت دیکھنی ہے تو دیکھو آسمانوں کو، ہم نے کیسے آسمان بنائے اور کیسا ان کو سجایا ہے، اور آسمان میں کوئی شگاف نہیں، کوئی رخنا نہیں ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہم نے آسمان بنا، تو جس کی ایسی وسیع قدرت، ایسی عظیم قدرت ہے، تو اس کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد آگے مزید ارشاد ہوتا ہے اور دلائل۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ پہلے تو آسمان کی دلیل دے دی کہ بندہ ایک اور اس کو منطق فلسفہ اور یہ چیزیں نہیں بھی آتی تو اوپر آسمان تو اس کو نظر آتا ہے نا، نیچے کی زمین تو اس کو نظر آتی ہے۔ فرمایا خدا کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں تو ایسی واضح اور نمایاں ہے کہ آنکھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قدرت دیکھو گے، جھکاؤ گے تو خدا کی قدرت دیکھو گے۔ اوپر نگاہ کرو آسمان نظر آئے گا، دیکھو کیسا خدا نے بنا دیا، نیچے دیکھو گے زمین ہے کیسی پھیلا دی، کیسی پھیلا دی۔ والارض مددناها، ہم نے اس کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، کتنے مضبوط بلند و بالا پہاڑ، اور پھر اسی زمین کے اندر ہر بار رونق جوڑا اگایا۔ پھل ہیں، پھل کے اندر جو اس کا میل فیمیل ہوتا ہے، جو کسان ہیں اور جو باغبان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بیجوں کے اندر اور اس کے جو آپس کی وہ کی جاتی ہے، تلقیح کی جاتی ہے، اس کے اندر اس کے مذکر مؤنث یہ سب چل رہے ہوتے ہیں۔ بار رونق جوڑا اگایا،
تو فرمایا کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو دلائل ہیں، فرمایا کہ یہ سب بصیرت اور نصیحت کے لیے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ رجوع کرنے والے کے لیے، رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو متکبر ہے اور جو بصیرت سے محروم ہے اس کے لیے نہیں۔ سمجھانے کے لیے تو اس کو بھی ہیں لیکن فائدہ اس کو نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس پانی سے باغ اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ یوں ہی نکلنا ہوگا، یوں ہی نکلنا ہوگا۔ آسمان سے پانی اترا، اس سے باغ اگے، اس سے اناج اگا جس کو کاٹا جاتا ہے، کھجور کے لمبے لمبے درخت نکلے جن کے گچھے تہ در تہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ سب کیا ہے؟ بندوں کی روزی کے لیے، لوگوں کے رزق کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ ایک بنجر بیابان وسیع و عریض میدان ہے، زمین جس کی مردہ ہے، ابھی کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، خالی ہے، لیکن وہیں آسمان سے پانی اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں وہ تاثیر رکھی ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں، اسی سے اناج اگتے ہیں، اسی سے کھجور اگ رہی ہے، اسی سے انگور نکل رہے ہیں، اسی سے بیلیں پھیل رہی ہیں، اسی سے درختوں کو بلندی مل رہی ہے، اسی سے فصلیں لہلہا رہی ہیں۔ تو وہ جو مردہ زمین تھی، وہ جو مردہ شہر تھا، وہ سارا خدا نے زندہ کر دیا بارش کے پانی کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کذالک الخروج، تمہارا قبروں سے نکلنا بھی ایسا ہوگا۔ خدا اپنی قدرت سے ایسا فرمائے گا کہ سب مردے قبروں سے برآمد ہو جائیں کہ مردے زندہ ہو کے قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کوئی کہاں کوئی کہاں، کسی کا سر کدھر دھڑ کدھر، کسی کا پورا بدن بکھر چکا ہوگا، کسی کے آدھے جسم کو جانوروں نے کھایا تو آدھوں کو پرندوں نے کھایا تو آدھے سمندر کے اندر بہہ گئے، اور اس کے بعد جن درندوں پرندوں نے کھایا ان کا بھی وہ جزو بدن بنا اور یا ان سے بدن سے خارج ہو گیا، وہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن خدا کی قدرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی قدرت وہ ہے کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا نکلنا ہوگا۔ جیسے خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی قبروں سے زندہ نکالے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، یہ تو ہے دلائل کے اعتبار سے۔ اب سارے لوگ دلائل سے نہیں مانتے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتا، کچھ وہ ہیں کہ جو مار سے ہی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب وعید کے طور پہ اور ان کو ڈرانے کے لیے سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں جو گزری، اے مکے والو، تم سے جو پہلی قومیں گزری جنہوں نے خدا کی ان باتوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تکذیب اور یہ جھٹلانا یہ ہمیشہ سے کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اے کفار مکہ، ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی قومیں گنوا دی کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، تو یہ سارے کے سارے افراد جو ہے وہ بیان کر دیے، اور یہ وہ جتنی قومیں ہیں ان کے تذکرے مختلف صورتوں کے اندر قرآن پاک کے اندر گزر چکے، یہاں پر ہم نے تفسیر میں بیان کیے ہیں۔
کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، تو ان پر خدا کی وعید جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور پھر ان کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو پہلے بیان کیا نا کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور پھر انسان کو بھی خدا نے پیدا کیے، اور یہ جو زمین پہ لہلاتی کھیتیاں، درخت، پھل ہیں، یہ بھی خدا نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے، بلکہ وہ کفار نئی پیدائش کے متعلق شبے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو پہلے سارے انسان بنائے تھے اور آسمان و زمین بنائے تھے، تو یہ بنا کے ہم تھک گئے کہ اب دوسرے نہیں بنا سکتے اور دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں، یہ تو کفار بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنا کے تھکا نہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کو پہلے میں شک نہیں ہے، جو پہلے خدا نے انسان پیدا کیے اور وہ جو پہلے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو یہ پہلے کے بارے میں شک میں نہیں ہے، لیکن وہ جو دوسری مرتبہ کی پیدائش ہے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جیسے پہلی مرتبہ کی پیدائش ہے ویسی دوسری مرتبہ کی پیدائش ہے، بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری اعتبار سے، خدا کی قدرت کے اعتبار سے نہیں، اس کے لیے برابر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوتا ہے کہ کم از کم مواد تو موجود ہے پہلی مرتبہ تو مواد ہی نہیں تھا، مادہ ہی نہیں تھا جس سے بنانا تھا، تو جس خدا نے پہلی مرتبہ بنایا جبکہ مواد ہی موجود نہیں تھا، تو دوسری مرتبہ بنانا تو اس ظاہری اعتبار سے زیادہ آسان ہے، اگرچہ خدا کے لیے دونوں برابر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کو مزید بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمارا علم یہ ہے کہ بندے کے دل میں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم اپنے علم و قدرت سے بندے کی دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، جیسے ہمارے اس میں بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو جو رگ بندے کو پورے بدن کو سپلائی کرتی خون کی، جس کے اوپر مدار حیات ہے، جو کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں، تو وہ رگ تو بندے کے اندر ہے، وہ جو حبل الورید ہے وہ تو انسان کے اندر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو بتائیے خدا کتنا قریب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، تو فرمایا کہ جب ہمارا اس قدر علم ہے ایک ایک اس بندے کا ذرہ ذرہ اور اسے کی بدن کی رگ رگ سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہے، جانتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، تو اس کو دوبارہ بنانے میں کیا ہے، دوبارہ ایسا بنانے میں کیا بنا سکتے ہیں؟ فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، اور جب بندے سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، بندہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ دائیں بائیں انسان کے ساتھ دو فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بندے سے لیتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں، ہمارے ہر قول و فعل اور ہر عمل کو وہ فرشتے ہم سے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں طرف والا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، تو جیسے اچھی بات کہی تو ادھر والا لکھے گا، بری بات کہی تو ادھر والا لکھے گا، اچھا کام کیا تو ادھر والا لکھے گا، برا کام کیا تو ادھر والا لکھے گا۔ تو فرمایا کہ بندہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اور یہ جو فرشتے ہیں
یہ صرف آدمی جب باتھ روم جاتا ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، یہ اس وقت اس سے جدا ہوتا ہے. یہ آدمی جب ننگا ہوتا ہے یا بیوی کے قریب جاتا ہے تو یہ اس وقت حیا کی وجہ سے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن عمل سارے لکھتے ہیں، اس کے عمل سارے لکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی. یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی موت کی سختی تو آئے گی، یا جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس سے یہ کہتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، موت سے بھاگتا تھا، لیکن موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا. اور پھر جو موت کی سختیاں ہیں، سکرات الموت بالحق، سکرات موت جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی ہی سخت ہیں، بڑی سخت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے، ایمان ہم سلامت لے کے جائیں، عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں، اور سکرات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، نزا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں. ورنہ علماء نے جس کی تفسیر لکھی ہے احادیث کی روشنی میں، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ موت جب آتی ہے تو اس کی سختی ایسی ہے کہ ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک بدن کے جز سے روح نکلتی. اور یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کے اندر جو ہے نا وہ کانٹے ڈال کے یوں کھینچ دیا، ایک ایک رگ کے اندر کانٹے پرو دیے اور اس کو شاخ کو کھینچا جائے تو جو تکلیف ہوگی نا، علمان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس قدر موت کی سختی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ شعر لکھا ہے کہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. کہ موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کا روح زیبا، رخ روشن، چہرہ مبارکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور اس کے زیارت اور دیدار کے اندر ہم ایسے ڈوب جائیں کہ روح نکلے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی خوشی، شادی خوشی، شادی دیدار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کی خوشی ہمارے ساتھ ہو، اور اسی حالت کے اندر ہماری روح نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب ہو. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا بیان فرماتا ہے. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اور سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. بے شک تو اس سے غفلت میں تھا. بندے سے کہا جائے گا بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، آج تیری نگاہ تیز ہے. یہ جو ہے یہ موت کا جو بیان، پہلے موت کا بیان تھا، اب قیامت کا بیان ہے. کہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو سور میں وہ جو ایک سینگ نما شے ہے، اس میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونک ماریں گے. تو پہلی مرتبہ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ قیامت سارے انسان مر جائیں گے، پھر جب کریں گے تو اس سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ وعید کا دن ہے، اور اس وقت ہر جان خدا کی بارگاہ میں کیسے ہوگی؟ ایک سائق ہوگا، ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا، ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا. سائق اور شہید کون ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہی ہے کہ یہ دو فرشتے ہی ہیں. ایک فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کا گواہ ہوگا. اور اس وقت سے کہا جائے گا کہ یہ آج کے دن سے تو بڑا غفلت میں تھا، آج کے دن سے تو بڑا غفلت میں تھا، اب ہم نے تیری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے، اب دیکھ قیامت آئی ہے، اب تیری آنکھیں تیز ہو چکی ہیں. تو یہ پھر قیامت میں حاضری کا منظر بیان کیا گیا ہے. اب اس کے بعد پھر اب قیامت والے دن ایک انسان کے ساتھ فرشتہ ہوگا، وہ کلام کرے گا، اور ایک انسان کے ساتھ جو دنیا میں شیطان ہوتا ہے وہ کلام کرے گا. وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم
اگلے سلسلے میں اگلی آیات کی تفسیر کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔